لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. الله جل شانه وعم نواله واتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا اور جان کائنات فخر موجودات امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد حاضرین و سامعین محتشم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ رب العالمین کا فضل ہے، مالک کا کرم ہے کہ مالک نے ہمیں اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل کی توفیق بخشی اور جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں ہمیں میسر آئیں. دعا ہے رب الجلال ہمیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بلا تمہید آج کے عنوان کا آغاز کرتے ہیں. آج کا ہمارا عنوان ہے صدقہ سے متعلق. صدقہ کی فضیلت کیا ہے، صدقہ کے ثمرات کیا ہیں، صدقہ کا معنی کیا ہے، صدقہ کن چیزوں کا دیا جا سکتا ہے، اور صدقہ ایک وسیع موضوع ہے، طویل موضوع ہے. مختصراً اور جامع الفاظ میں اور زیادہ مواد آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. انتہائی محترم بھائی جناب عاطف صاحب نے اس عنوان کی جانب توجہ مبذول کرائی کچھ عرصہ پہلے، تو لہذا ان کی فرمائش کے مطابق آج یہ صدقہ کا عنوان ہمارا ہے. جب میں نے اس حوالے سے تیاری کرنی شروع کی تو یقین جانیں صدقہ سے متعلق بے شمار روایات، بے شمار احادیث اور بے شمار قرآن پاک کی آیات طیبات اس مضمون کو بیان کرتی ہیں. مشکوٰۃ شریف میں صدقہ کا عنوان جب شروع ہوتا ہے، وہ مشکوٰۃ شریف کی جلد نمبر ہے میرے پاس، جلد نمبر 3. صدقہ کا مضمون شروع ہوتا ہے صفحہ نمبر 91 سے، صفحہ نمبر 91 سے لے کر صفحہ نمبر 132 تک یہ عنوان چلتا ہے اور احادیث ہیں. اچھا، میں نے سوچا کہ میں ساری احادیث کاؤنٹ کروں گا، گنوں گا، لیکن وقت نہ مل سکا. لیکن بے شمار احادیث ہیں اور بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے.
صدقہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہم نے سمجھنا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے دی ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں دینا۔ صدقہ کا معنی، مفہوم اپنے اندر ایک یہ بھی خصوصیت اور اس کے اندر ایک یہ بھی معنی پایا جاتا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو صدق کے دل کے ساتھ، صدقہ صدقہ سے ہے، صدقن سے ہے، صدق کا معنی سچائی ہے اور صدق کا معنی اخلاص بھی کیا جاتا ہے۔ یعنی جب اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی جائے، اللہ کی راہ میں دیا جائے مال، تو وہ خالصتاً نیت صرف یہ ہو کہ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے، اس کا اجر اللہ نے عطا فرمانا ہے۔ اور جب بندہ صدقہ کرے، اللہ کی راہ میں کچھ دے، تو پھر یہ نہ سوچے کہ میں نے کوئی کمال کیا ہے، یہ میرا مال تھا، یہ تو اللہ کا مال ہے۔ بولو نا، یہ تو اللہ کا مال ہے۔ ابھی پہلا سپارہ آپ شروع کریں سورہ بقرہ کی جو پہلی چند آیات ہیں، جن میں رب العالمین نے متقین کی صفات کو بیان کیا۔ فرمایا کہ متقی وہ ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور اگلا جملہ جو ہمارے عنوان سے متعلق ہے، فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں جو ہم نے عطا کیا، جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا۔ یعنی مال و دولت، رزق، یہ سب اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ اب بولو نا ذرا، اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ ہمیں عزت دے تو رب دیتا ہے، مال رب عطا کرتا ہے، جان رب کی عطا کرتا ہے، ہمارے جسم میں نعمتیں رب کی عطا کرتا ہے۔ مال کون دیتا ہے؟ اب آپ نے بولتے جانا، مال کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ موت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ رزق، مال، اولاد، نعمتیں، یہ سب کچھ رب بھی ہمیں عطا فرماتا ہے۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جب مال اسی کا دیا ہوا، اسی کی راہ میں خرچ کرنا ہے، مالک کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تو یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ اب صدقہ کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک صدقہ واجب ہے، صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اگر یہ زکوٰۃ کی صورت میں ادا کیا جائے تو یہ فرض صدقہ ہے۔ صدقہ واجب بھی ہوتا ہے، وہ کون سا؟ جو عیدین پر ہم صدقہ عید، چھوٹی عید پر، عید الفطر پر صدقہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولے ذرا، صدقہ فطر، فطرانہ، اس کو بھی صدقہ فطر کہتے ہیں۔ وہ واجب صدقہ ہے، وہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ بھی ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے، صدقات واجبہ بھی ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع صدقات نافلہ ہیں۔ صدقات واجبہ کی ایک مخصوص رینج ہے، مخصوص مال ہے۔ صدقات واجبہ کی ایک مخصوص رقم، یعنی 2.25 کلو جی، 2.25 کلو آٹا یا اس کے مطابق پیسے اس وقت ادا کرنا ہے، نماز عید سے پہلے ادا کرنا ہے۔ اور صاحب نصاب ہونا ضروری ہے زکوٰۃ کے لیے، لیکن جو صدقات نافلہ ہے اس کے لیے نہ صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، نہ وقت کا ہونا ضروری ہے، نہ یہ کہ مال ہو تو صدقہ نفل دینا ہے، نہ یہ کہ اپنے مال سے زیادہ ہو تو دینا ہے، نہ یہ کہ خاص وقت دینا ہے، نہ یہ کہ صبح دینا ہے، نہ یہ کہ رات کو دینا ہے، نہ یہ کہ چھپا کے دینا ہے، نہ یہ کہ دکھا کے دینا ہے، بلکہ جس حالت میں بھی صدقہ دو گے اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ میرا دل چاہتا ہے یہ جو میں نے لفظ بولے ہیں نا، 4 دن کو، رات کو، صبح
چھپا کر دکھا کر، دکھانے سے مراد اعلانیہ یہ نہیں کہ دکھانے سے مراد یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ تھوڑا جا صدقہ دیتا ہے یا آٹے دی بوری دے رہے ہیں یا رمضان دا راشن دے رہے ہیں تے پہلے تصویر بنوانی ہے اور جس کو آٹا دیا جا رہا ہے اس کو بھی ساتھ کھڑا کر لیا، وہ تو ویسے ہی بیچارہ مر جائے گا کہ بھئی چنگی میں آٹا ایک بوری دین لگے ہیں تے 20 تصویرہ بنوا لی ہیں بندے۔ میں خود دیکھا میں نے کہ ایک آٹے کی بوری دی جا رہی ہے، بی بی بیچاری نے نقاب کیا ہوا ہے، 8 بندوں نے وہ اس بوری کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور اس کو دے رہے ہیں۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ صدقہ دیتے وقت تو یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو تو کھبا ہاتھ پیچھے کر لو جی میں نے پتہ نہیں لگتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اللہ کی راہ میں صدقہ دینا ہے تو ایسے دیا جائے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے تو ایسے کیا جائے، غریبوں محتاجوں کی مدد کی جائے۔ حضرات محترم، میں پہلے وہ قرآنی آیت پڑھ لوں۔ یہ سورہ بقرہ میرے سامنے ہے، 3 پارہ ہے اور میں اس کا شان نزول بھی بیان کرنا چاہوں گا لیکن وقت تھوڑا ہے، میں صرف آیت پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں شب و روز اپنے مال سے پوشیدہ طور پر ظاہر طور پر خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے اور روز قیامت ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور رنجیدہ ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول 2 طرح سے ہے، میں ایک طرح سنا کر آگے چلتا ہوں۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق یار غار یار مزار مزار شناس مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مال عطا فرمایا۔ آپ کے پاس 40,000 دینار ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس پیارے بندے حضور کے پیارے نوکر پیارے عاشق یار غار یار مزار نے 10,000 دینار دن کے وقت صدقہ کر دیے، 10,000 دینار رات کے وقت صدقہ کر دیے، 10,000 دینار اعلانیہ طور پر صدقہ کر دیے، 10,000 دینار چھپا کر صدقہ کر دیے۔ رب العالمین کی رحمت مسکرا کے دیکھ رہی ہے۔ رب العالمین نے جبریل سے فرمایا میرے محبوب کے یار غار نے یہ جو نیک عمل کیا ہے ہم اس نیک عمل کو قصہ پرینہ نہیں بننے دیں گے، واقعہ دیرینہ نہیں بننے دیں گے۔ عرض کیا مولا کیا کروں؟ فرمایا قرآن لے جا اور قرآن جا کر میرے محبوب کو سنا دے الذین ينفقون اموالهم باللیل، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں رات کو، والنہار دن کو، سرا وعلانیۃ چھپا کر کرے یا اعلانیہ کرے، اللہ سارے کے سارے اجر عطا فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا۔ ایک تو یہ ہے جس طرح بھی صدقہ دے نیت اخلاص ہو، عمل صالح ہو تو پھر وہ صدقہ دینا اللہ کی راہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، موضوع طویل ہے، میں سمیٹ رہا ہوں۔ صدقہ دینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، سورہ توبہ میرے سامنے ہے، آیت نمبر 104، رب ذوالجلال نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ رب العالمین نے فرمایا محبوبہ آپ ان سے اموال صدقہ لے لیں، یعنی جو صدقہ دینا چاہتے ہیں حضور تو نہیں لیتے لیکن وہ آگے تقسیم کر دیتے ہیں، حضور تو ہدیہ قبول فرماتے ہیں نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو
ہدیہ قبول فرماتے ہیں، صدقہ ان سے لے لیں، پھر آگے تقسیم ہو جائے گا۔ میں جو عنوان عرض کر رہا ہوں، صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، سونیا آپ ان سے صدقہ لے لیں، صدقہ لے لیں گے، ان کا تزکیہ بھی ہو جائے گا، یہ پاک بھی ہو جائیں گے۔ یعنی صدقہ دینے سے انسانی ظاہری پاکیزگی بھی ملتی ہے، باطنی پاکیزگی بھی ملتی ہے۔ تطہرہم، یہ پاک بھی ہو جائیں گے، تزکیہم، ان کا تزکیہ بھی ہو جائے گا۔ یہ پہلا فائدہ ہے کہ صدقہ دینے سے انسان کا تن اور من دونوں پاک ہوتے ہیں۔ اگلا فائدہ ساتھ ہی ہے، فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، آپ سبحان اللہ کی آواز بلند کریں، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، تو سونیا آپ ان کے حق میں دعا فرمائے۔ اللہ اللہ، جو بندہ صدقہ دیتا ہے، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، بارک اللہ فی رزقکم، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، تو یا رب فرما رہا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، سونیا جو صدقہ دے رہے ہیں، میری راہ میں خرچ کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کیجئے۔ یعنی جو صدقہ دیتا ہے وہ دعائے مصطفیٰ کا مستحق بن جاتا ہے، وہ دعائے محمد کا مستحق بن جاتا ہے۔ اگلا فائدہ، اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، بے شک سونیا آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث بن جائے گی، ان کے لیے سکون کا باعث بن جائے گی۔ حضرات گرامی، میرے رب کائنات نے بارہا اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا صدقہ دیا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اِن تقرضوا اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، جو اللہ کی راہ میں دے دے گا، وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا ریٹرن نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ بدلہ نہیں ملے گا۔ فرمایا اِن تقرضوا اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کو قرض دے رہا ہے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، جب رب لٹائے گا تو اجر کثیر عطا فرمائے گا، اجر کثیر عطا فرمائے گا۔ اور حضرات محترم، یہ اللہ کو قرض دینا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، جو ہم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر رہے ہیں، ہمارا ذاتی تو ہے نہیں، ہمارا ذاتی نہیں ہے، وہ تو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اللہ کی رحمت کتنی پیاری ہے، اللہ کا کرم کتنا پیارا ہے۔ فرمایا تو میری راج صدقہ دے، اے نہیں ہے جو میں تم انو قرض دے رہا ہے میں کروں واپس کر دیا گا۔ یعنی تیرے دل میں خیال نہ آئے کہ میں نے صدقہ دیا 1000 تھا، 100 روپیہ صدقہ دیا تو 900 رہ گیا، 5000 تھا، 1000 صدقہ دیا تو 4000 رہ گیا۔ فرمایا نہیں، ہم لوٹائیں گے، زیادہ کر کے عطا فرمائیں گے، زیادہ کر کے عطا فرمائیں گے۔ اور کتنا عطا فرمائے گا؟ میں اور قرآن پڑھوں، وہی 3 سپارہ، فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، سبحان اللہ دی آواز۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا ایسے ہی ہے جیسے اس نے ایک دانہ زمین میں بویا، اب اس دانے سے پھر کتنی ماشاءاللہ جی 7 بالیاں نکلتی ہیں، کتنی 7 بالیاں نکلتی ہیں، اس سے زیادہ بھی نکل آتی ہیں بالیاں، بھٹے سٹے، وہ جوار کا سٹا ہو، وہ گندم کا سٹا ہو، وہ مکئی کا سٹا ہو، اور ہر بالی پر ایک دانہ تو نہیں ہے، 700 دانے بھی ہیں۔ تو فرمایا تم زمین میں ایک دانہ بو، بیج لگاؤ، 700 گنا رب عطا کرتا ہے، 700 گنا پھل دیتا ہے۔ لیکن جب رب کی بارگاہ میں اپنا صدقہ پیش کرو گے، اللہ 700 بھی عطا کرے گا، اللہ اس سے بڑھ کر بھی عطا فرمائے گا، اللہ اس سے بڑھ کر بھی عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی، صدقہ دینے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔
बड़ी फजीलतें हैं। पहला कि दुनिया में बड़े फायदे हैं सदका देने के, बोलो ना जरा, दुनिया में बड़े फायदे हैं। सदका देने के आखिरत में बड़े फायदे हैं, और सदका देने से कब्र में बड़ा फायदा होता है, कब्र में बड़ा फायदा होता है। अच्छा, बात पूछेंगे कि सदका किन किन चीजों का दिया जा सकता है। अहादीस मुबारका का मुताला करके मैंने उससे पॉइंट निकाले हैं, मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। आपकी तवज्जो चाहूंगा, ये सबक समझ के याद कर ले, मैं भी याद कर लेता हूँ। कोशिश करें, इस पर अमल करें। सदका देना, अपने हाथ की कमाई, अपने हाथ की कमाई से सदका देना, सबसे पहले ये सदका है। फरमाया जो सदका नहीं दे सकता ना, वो कमाए, वो मेहनत करे। और आपको पता है सबसे बेहतरीन मालदार भी सदका दे। जिसके पास माल नहीं है वो भी सदका दे, लेकिन जिसके पास माल नहीं है वो कमाई करे, वो मेहनत करे, वो मजदूरी करे, वो मेहनत मजदूरी करके अल्लाह की राह में खर्च करेगा। फरमाया सबसे पसंदीदा सदका ये है, सबसे पसंदीदा सदका ये है। फरमाया पहले तो ये कि माल का सदका दे, सबसे पहले माल का सदका देना है। अपने माल में से कुछ माल अल्लाह की राह में खर्च करना है। किसी गरीब को दे दे, किसी यतीम को दे देंगे, इसकी बड़ी सूरतें आगे आएंगी, मैं अर्ज करता चलता हूँ। सदका कैसे कैसे दे सकते हैं हदीस मुबारका की रूह से। फिर फरमाया अगर तेरे पास इतना ही माल है कि 1 दिनार है, ये भी हदीस मुबारका मिशकात शरीफ में है, अगर 1 दिनार है तो अपने ऊपर खर्च कर ले सदका की नीयत से, ये भी सदका हो जाएगा। अगर और है तो अपनी बीवी पर खर्च कर, ये भी सदका हो जाएगा। अगर और है दिनार तो अपने बच्चों पर सदका कर, वो भी सदका हो जाएगा। अगर इसके अलावा है तो फिर रिश्तेदारों पर सदका कर, वो भी सदका हो जाएगा। यहाँ पर ये लोगों की मदद करते हैं, गैरों की मदद करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब रिश्तेदारों की बात आती है फिर खामोश हो जाते हैं कि भला मैं इन भी कुछ देवा, जब मेरे ते औखा वेला आया सी, ये मेरे करीब आया, इसने मेरा ख्याल किया ना, इसका ख्याल आज मैं नहीं करूंगा। फरमाया जो अपने रिश्तेदार को सदका दोगे उसकी भी बड़ी फजीलत है। आगे चलिए, मजलूम हाजतमंद की मदद करना, ये भी सदका है। और अच्छी बात का हुक्म देना, नेकी का हुक्म देना, किसी को कह देना आओ भी नमाज पढ़ने चले, ये भी सदका है। किसी को कह देना आओ यार कुरान बैठ के पढ़ते हैं, ये भी सदका है। किसी को ये कह देना यार ये बुराई का काम छोड़ दे, अल्लाह का बंदा बन जाए, ये भी सदका है। और ये तो सदकाए जारिया है, जब तक वो नेक अमल करता रहेगा आपके नामा अमाल में सवाब लिखा जाता रहेगा। बुराई से बचना भी सदका है, बुराई से बचना भी सदका है। और हदीस मुबारका में ये भी आया है, मफ़हूमन अर्ज कर रहा हूँ, वक़्त की किल्लत है। फरमाया माल से सदका करो, माल नहीं है अच्छी बात करके सदका करो, ये नहीं हो सकता किसी हाजतमंद की मदद करो, ये नहीं हो सकता अदल करो, यानी कुर्सी पर बैठे हो, काजी हो, जज हो, मुंसिफ हो, अदल के साथ फैसला करोगे, अल्लाह तुम्हें इसका भी अजर अता फरमाएगा। ये भी सदका है, ये भी सदका है। आगे फरमाया अगर कोई सवारी पर, हदीस में आया लफ्ज ऊंट पर या घोड़े पर किसी को सवार करवा दो, उस वक्त ऊंट घोड़े ही थे, अगर कोई सवार होना चाहता है, सवार नहीं हो सकता, मुश्किल पेश आ रही है, उसको सवारी पर सवार करवा दो, ये भी तुम्हारे लिए सदका है। आजकल के दौर के मुताबिक अगर कोई अपनी बाइक पर सवार नहीं हो रहा, उसको सवार करवा दो। बाबा जी कोई अपने घर नहीं जा सकता और वो अपने घर छड़ के आना भी सदका है। समझ आइए तो आड़े में क्या है। हाँ जी, सुभान अल्लाह। अगर कोई इस तरह है कि अपनी बाइक पर बैठ नहीं सकता, गाड़ी पर बैठ नहीं सकता, उसकी मदद करवा दो, ये भी सदका है। आगे चलिए, किसी का सामान उठवा देना, पंड कईयां को होती है
گٹھڑی ہوتی ہے بھاری ہوتی چکی نہیں جا رہی اور پانی چوک کے سر پہ رکھوا دیو ایک ہی صدقہ ہے اتنا پیارا دین ہے یار اللہ نے فرمایا تو نیکی کر تو صحیح میں نے دروازے کھول دیے تو نیکی کا ارادہ تو کر تو بھلائی کا ارادہ تو کر تو بھلائی کا ارادہ کر ہم دروازے کھولتے جائیں گے کسی کو سامان اٹھوا دینا یہ بھی صدقہ ہے اللہ کے بندو تم نماز کے لیے قدم چل کر آئے ہو یہ بھی صدقہ ہے نماز کے لیے آنا بھی صدقہ ہے اللہ اکبر آگے چلیے ذرا اور ذرا تسی اچھی بولنا ذرا سبحان اللہ بولو یار میں مطلب طرز لاواں گا کوئی شعر پڑھا گا تو پھر سبحان اللہ کہو گے میں نے پہلے کہا یہ سبق ہے اس کو یاد کر لے فرمایا اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے لوگوں کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے لوگوں کو راستہ سمجھانا بھی صدقہ ہے علماء فرماتے ہیں اگر کوئی راستے سے بھٹک گیا اس کو سیدھا راستہ بتلا دو یہ بھی صدقہ ہے اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے عقیدے کی بنا پر عمل کی بنا پر اس کا عقیدہ درست کر دو یہ بھی صدقہ ہے راستے میں سے پتھر ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے راستے میں سے پتھر ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے برائی سے منع کر دینا یہ بھی صدقہ ہے پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی میں حدیث عرض کر رہا ہوں مفہوماً عرض کر رہا ہوں فرمایا اگر کوئی کسی کو اونٹنی یا بکری عاریتاً دے دے یعنی چند دنوں کے لیے دے دے کہ لے بھی تو اس کا دودھ بھی پیتا رہے اس سے فیضیاب ہو جب تیرا دل کر دے واپس کر دینا اور وہ اونٹنی یا بکری دونوں ٹائم دودھ دے پیالہ بھر بھر کے دے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے آج کے دور میں تو ممکن نہیں ہے بس کسی کو دودھ لے کر دے دو کسی کی مدد کر دو یہ بھی صدقہ ہے آگے فرمایا کوئی بنجر زمین کو آباد کرے یہ بھی صدقہ ہے کھیت لگائے پھر اس میں سے یا پھل لگائے اس میں سے لوگ کھا جائیں کھا گیا یہ بھی صدقہ ہے چڑیاں کھا گئی یہ بھی صدقہ ہے جانور کھا گئے یہ بھی صدقہ ہے ہر بھلائی صدقہ ہے اگلی گل ہے جڑا میں کہنا نا ذرا بولو ذرا مسکرا پو فرمایا کسی کو مسکرا کے دیکھ لینا بھی صدقہ ہے اس کی کمی ہے ہمارے معاشرے میں اسی کسی نے ملنا ہے تے متھے تے وٹ پا کے ملنا ہے جے کوئی مسکرا کے مل پوے نا اللہ خیر ہی کرے پیسے نہ مانگ لے ہے جی اگلا بندہ ہی سوچ دینا آج بڑا خوش پہ لگنا ہے مسکرانتا ہی آ رہا خیر ہوئے صحیح یا پیسے مانگنے لگا کوئی کام میں یا کوئی اور چیز مانگنے لگ گیا ہے اگلا بھی کہتا ہے جی فرماؤ خیر ہی آئے ہو کہنا میں یار بس میں مسکرا کے آپ سے بول رہا ہوں میرے نبی نے فرمایا مسکرا کے بولنا بھی صدقہ مسکرایا کیجئے ایک دوسرے سے سلام کیا کیجئے مسکراہٹ کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ کسی کو سیدھا راستہ دکھا دینا صدقہ ہے کسی کمزور کی مدد کر دینا صدقہ ہے کسی کمزور نظر والے کو ہاتھ پکڑ کے گھر پہنچانا بھی صدقہ ہے فرمایا میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کسی بھوکے کلیجے کو سیر کر دینا یہ بھی صدقہ ہے وہ بھوکا کلیجہ خالی بندوں کا نہیں کسی جانور کا بھی ہو سکتا ہے کسی چرند پرند کا بھی ہو سکتا ہے بھائی بھوکا کلیجہ ہو اس کو سیر کر دو یہ بھی صدقہ ہے اللہ اکبر اب اگلا جو پوائنٹ ہے نا وہ بڑا توجہ طلب ہے وہ یہ کہ آپ کو کسی نے رقم دی کہ یار بٹ صاحب کو فلاں بندہ آئے گا یہ رقم اس کو دے دینا یہ صدقہ ہے بٹ صاحب اگر خوشی کے ساتھ اس کو یہ رقم دے دیتے ہیں ان نے تے صدقہ کیتا مالک نے ہاں بٹ صاحب درمیان میں وسیلہ بنے ہیں خوشی کے ساتھ یہ اس کو دے دیں گے یہ بھی صدقہ ہے صدقے کے دنیا میں فائدے ہیں صدقے کے قبر میں فائدے ہیں صدقے کے آخرت میں فائدے ہیں ان میں سے کچھ ایسی باتیں ہیں جو ایصال ثواب کا موضوع بن جاتا ہے صدقۃ جاریہ پانی کا انتظام کر دینا بھی صدقہ ہے کنواں کھدوا دینا یہ ایصال ثواب کے موضوع پر انشاءاللہ بیان ہوگا کنواں کھدوا دینا اب کنویں کا تو رواج نہیں ہے ہمارے معاشرے میں نلکا لگوا دینا پانی کا انتظام کر دینا بندوبست کر دینا ٹھنڈے
پانی کے کولر کا بندوبست کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ حضرات محترم میں آپ کو تجربے کی بات بتاؤں، یہ پچھلے دنوں نا میں پاک پتن گیا، واپسی پہ ایک جگہ پہ گاڑی روکی، وہ چھوٹا سا ہوٹل تھا، تو سامنے ایک ٹینکی بنی ہوئی تھی۔ میرا دل تھا کہ میں پانی خرید لوں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایسی جگہ میں نا پانی سے ملتا نہیں ہے۔ ٹینکی بنی ہوئی تھی، خوبصورت ٹینکی، اور اس پر نا سفید ٹائلیں لگی ہوئی تھی، اور ٹائلوں کے ساتھ جس طرح یہ نا ٹائلوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ٹائلوں کے اندر لکھا ہوا تھا 2 نلکے لگے ہوئے، آپ کی توجہ ہے، 2 نلکے لگے ہوئے، ایک ادھر ایک ادھر، دونوں کے نیچے نشان بھی لگا ہوا ہے، اور لکھا ہوا تھا گرم پانی، ادھر لکھا ہوا تھا ٹھنڈا پانی۔ اللہ دی قسم میں دونوں ٹوٹیاں کھول کے چیک کیتیاں، جدے تے لکھیا سی گرم پانی، واقعی گرم پانی آ رہا سی، جدے تے لکھیا سی ٹھنڈا پانی، واقعی ٹھنڈا پانی آ رہا سی۔ میرے دلوں دعا نکلی یار، میرے دلوں دعا نکلی، اللہ اللہ کیسا نیک بندہ ہے یار، کیسا پیارا بندہ ہے۔ پھر اس نے اوپر اپنے والدین کے ایصال ثواب لکھا ہوا تھا، یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ صدقے کا ایک اور بڑا فائدہ، اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کی عادت بنائیے، عادت نہیں ہے کوشش کیجیے، مال نہیں ہے دعا کیجیے کہ مولا مجھے صدقہ دینے والوں میں بنا دے، مجھے توفیق عطا فرما دے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ پتہ کہ ہم نے سمجھ لیا ہے صدقہ کدو دینا ہے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، نعوذ باللہ استغفر اللہ العیاذ باللہ، اللہ بچا کے رکھے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوندے ہوندے بچ گیا، بھائی صدقہ دیو، کوئی پریشانی آ گیا تو صدقہ دو، کوئی مال میں گھاٹا پڑ گیا تو صدقہ دو، نہیں صدقہ تو ہر وقت دینا ہے، وہ اس لیے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوتا رہے گا۔ آگے چل کے میں حدیث سناتا ہوں، یہ جمع ہوتا رہے گا، یہ فائدہ دے گا، صدقے کے دنیا میں بھی فائدے، مرتے وقت سب سے پہلا فائدہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بری موت کسے کہتے ہیں؟ ایکسیڈنٹ ہو کے مر جانا، یا کسی نے گولی لگ گئی ہو مر گیا، یا ایکسیڈنٹ ایسا ہوا کہ بندے کا کچھ نہ بچا، اس طرح نہ نہ نہ، یہ نہیں ہے۔ بری موت سے مراد یہ ہے کہ موت آئے تو کلمہ پڑھنے آئے، موت آئے تو سامنے مدینے والا آئے، موت آئے تو سونے فرشتے آئے، موت آئے تو جنت کے فرشتے جنت کے خوشبودار کفن لے کے آئے، موت آئے تو اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہوئے آئے، یہ اچھی موت ہے۔ بھلے وہ دوسری قسم کی ہوئی ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، یہ نہیں ہے کہ بندہ آرام سے چارپائی پہ لیٹا لیٹا مر گیا تو یہ اچھی موت ہے، یہ بھی اچھی موت ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً اچھی موت یہ ہے۔ سب دعا کیا کرو اللہ کریم مرتے وقت ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور مرنے کے فوراً بعد جب بندہ قبر میں جائے گا، فرمایا صدقہ قبر کی گرمی کو دور کر دیتا ہے، کم نہیں کرتا، دور کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ حضرات محترم صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ صدقے کا ایک اور بڑا فائدہ دنیا میں یہ ملتا ہے، جتنا صدقہ دیو گے اللہ فرماتا ہے میں پورا پورا اجر عطا فرماؤں گا، پورا پورا اجر عطا فرماؤں گا۔ اور پھر فرمایا دیا ہوا مال جب تک صدقے کا مال جس کو دیا وہ استعمال کرتا رہے گا، صدقہ دینے والا اللہ کی امان میں رہے گا، اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ اور پھر فرمایا جتنا صدقہ دو گے اللہ زیادہ عطا فرمائے گا، اللہ زیادہ عطا فرمائے گا۔ مرنے کے بعد بھی اگر یہ تو ایصال ثواب کا الگ موضوع ہے کہ کسی کے لیے صدقہ کرنا یہ اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن ایک اور عنوان ہے کہ بندہ یہاں پر صدقہ دے، آپ کی توجہ ہے، میں حدیث پڑھنے لگیا تھا، سبحان اللہ، صدقہ بندہ دے لیکن اس کا اجر اس طرح ملے گا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں وہ صدقہ اس طرح قبول ہوگا۔ فرمایا جس طرح تم صدقہ دو وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، اللہ قبول فرماتا ہے، رحمت سے قبول فرماتا ہے، کرم سے قبول فرماتا ہے، اور اس کو بڑھاتا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب یہ بندہ صدقہ دینے والا رب کی بارگاہ میں جائے گا وہ صدقہ پہاڑ کی طرح ثواب بن کے سامنے آئے گا، پہاڑ کی طرح ثواب بن کے سامنے آئے گا۔ اور پھر فرمایا
قیامت کے دن سایہ بن جائے گا. صدقہ قیامت کے دن بولو سایہ بن جائے گا, سایہ بن جائے گا. کیسے؟ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض و صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ظل المومن یوم القیامہ, قیامہ کہ صدقہ قیامت کے دن اس کے لیے سایہ بن جائے گا, اس کے لیے سایہ بن جائے گا. اور آخر میں حدیث پاک سنا کے اجازت چاہوں گا اور ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں. پہلے یہ کہ صدقہ کب دینا چاہیے, کس چیز کا دینا چاہیے. ساڈے لے پتہ کی ہے, کالا بکرا صدقے دا, کالی مرغی صدقے دی, کالے ماں صدقے دے. اینج ہے کہ نہیں ہے؟ اور بولو تو صحیح. صدقہ دینا کالا بکرا, صدقہ دینا کالی مرغی, صدقہ دینا کالے ماں. تے کالے ماں کتے سٹنے نے چوک دے وچ ہے جی, تے بکرا کتے دینا ہے مدرسے دے وچ, تے ککڑ ذبح کر کے او بھی قبرستان سٹنا ہے, ماں بھی قبرستان سٹنے نے. اور یہ صدقہ نہیں ہے, صدقہ یہ ہے کسی بھوکے پیٹ کو رجا دو. تو پیسے دے کے پیسے دو, وہ اپنی مرضی کی چیز خرید لے. کالے ماں سٹے دا کس کام ہے, گڈی لنگی فارغ. کئی کہتے ہیں بھئی انڈے وار کے تے چوک چ سٹ کے آنے نے تاکہ ٹٹن کی صدقہ بنا ہو. یہ صدقہ نہیں ہے. کالے بکرے دی سری, اچھا سری بھی دینی ہے تو کوئی کالے بکرے دی. اور میں نے کیا اگر سریاں نے رکھی ہیں, کھوپڑیاں کٹ کے بھی رکھی ہوئی ہیں, یعنی مغز کٹ کے بھی سریاں رکھی ہوئی ہیں, تے پوری سری بھی رکھی ہوئی ہے. اے صدقے والی سری ہے, اے 250 دی ہے, تے جندے میں سارا کچھ 400 دی ہے, اے بھی صدقہ. نہ نہ نہ, امام الانبیاء کی یہ تعلیم نہیں ہے. تعلیم یہ ہے کہ صدقہ اس طرح دو کہ کسی کا فائدہ ہو جائے بھائی, کسی کا بھلا ہو جائے. جب بندہ صدقہ دیتا ہے نا تو دنیا میں بھی اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے, آخرت میں بھی اجر عطا فرماتا ہے. اور صدقہ دینے سے بندہ فرشتوں کی دعا کا مستحق بن جاتا ہے. حضور نے فرمایا روزانہ 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں, اللہ جڑا صدقہ دے اون مال نو ودائی جا, جڑا جمع کر کے رکھی جائے اونوں کٹائی جا. گویا جو صدقہ دیتا ہے اللہ اس کے مال کو بڑھاتا رہتا ہے, اور صدقہ دینے والا اللہ کی نظر میں رہتا ہے. بولو اللہ کی نظر میں رہتا ہے. پچھلے امتوں میں سے ایک بندے کا تذکرہ کرتے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کے حدیث مبارکہ ہے, مسلم میں بھی ہے, ابن حبان میں بھی ہے. وہ یوں میں مختصر کر رہا ہوں, ٹائم قلیل ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جنگل میں پھر رہا ہے تو اس کے سر پہ بادل آ گیا, بادل سے آوازیں آنا شروع ہو گئی. بادل سے جب آواز آئی نا تو کیا آواز آئی کہ فَفْرَغَ مَاءَ فِي حَرَّةٍ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِّن تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ. پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں کا واقعہ ہے. حضور پچھلی امتوں کا ایک بندے کا واقعہ تذکرہ اپنے غلاموں کو, اپنے نوکروں کو سنا رہے ہیں کہ ایک بندہ جنگل میں پھر رہا ہے, اس کے سر پہ بادل آیا, سر پر بادل آیا تو بادل سے آوازیں آنے لگی ہیں, اے بادل جا فلاں بندے پر جا, فلاں بندے کی بستی پر, فلاں بندے کی کھیتی پر جا اور اس پر جا کے برسنا شروع کر دے. چنانچہ وہ بادل کا ٹکڑا چل پڑا. اس بندے کو بڑا شوق پیدا ہو گیا, اللہ اللہ وہ بندہ کتنا پیارا بندہ ہے, کتنا اللہ والا ہے کہ جس کی دھومیں آسمانوں پر بادلوں میں پڑی ہوئی ہے, جس کی دھومیں بادلوں پر پڑی ہوئی ہیں اور بادل کو حکم دیا جا رہا ہے. چنانچہ وہ بادل کے پیچھے پیچھے چلتا آیا. 2 روایتیں ہیں, ایک روایت کے وہ بادل ایک کھالے پر, ایک نالی پر, ایک جگہ ایسی پر آیا کہ جہاں پر پانی کا راستہ بنا ہوا ہے, وہ بادل وہاں برسا, کھل کے برسا, ڈب کے برسا, خوب بارش ہوئی ہے, وہ نالا بھر گیا ہے. اب وہ نالا جا رہا ہے, یہ بندہ بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے. جاتے جاتے اس کو ایک باغ نظر آیا, وہاں پر ایک بندہ باغ کو پانی لگا رہا ہے, باغ کی نگہبانی کر رہا ہے, پھلوں کو سنوار رہا ہے. وہ پانی وہاں پر آیا, اس نے بننا, پنجابی کی کہتے ہیں بننا توڑا, وہ پانی اس کے کھیت میں آ گیا. وہ بندہ
ये तेरा कैसा अमल है, तेरी कैसी नेकी है कि तेरी दुम्में तो आसमानों में पड़ी हुई है, तेरी दुम्में तो आसमानों में पड़ी हुई है। वो कहने लगा क्या बात कर रहे हो, मेरी धुम्मी और आसमानों में, मेरी धुम्मी और बादलों में ये कैसे हो सकता है? उसने कहा ना ना, कोई तो बात है, मैं आप नहीं आया, मैं बदल देना जुमले का लुत्फ आया, मैं आप नहीं आया, मैं ते बदल देना आया। वो बंदा रोने लग पड़ा। उसने कहा ये मेरे रब की मेहरबानियां है, ये मेरे रब की करम नवाजियां है, और तो कोई अमल नहीं है। मैं अपने बाग को संवारता रहता हूँ, जब फल आता है उसके 3 हिस्से करता हूँ, एक हिस्सा अपने घर वालों को देता हूँ, एक हिस्सा बाग की कमाई के लिए रख लेता हूँ, और एक हिस्सा रब की राह में सदका कर देता हूँ। वो बंदा बड़ा खुश हुआ, वो फरहा हुआ, वो शादा हुआ। उसने कहा ये तेरे सदके का अमल है, रब को इतना पसंद आया है कि बादलों में तेरे नाम के डंके बज रहे हैं। हज़रात मोहतरम, सदका दिया करे, अल्लाह की राह में दिया करे, ढूंढ के दिया करे। अक्सर ये भी होता है कि लोग आ जाते हैं, मुस्तहिक नहीं होते, लेकिन अगर आप ढूंढेंगे तो मुस्तहिक भी मिल जाएगा। मुस्तहिक ना मिले तो चुप करके दे दो, इसलिए कि रब ने जो हमें अता फरमाया है, हम तो मुस्तहिक नहीं है, रब बिला हिसाब देता है, तो तुम भी बिला हिसाब ही दिया करो। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ किया करो। आज इस्तिताअत नहीं है, दुआ कर मौला मुझे सदका देने वाला बना। जब सदका देने वाला बंदा रब की बारगाह में जाएगा, सदके के साए में जाएगा, और जब रब इसको सदके का अजर अता फरमाएगा, अजर के तौर पर सवाब भी मिलेगा, रब का कुर्ब भी मिल जाएगा। अल्लाह के लिए हमें सब सदका करने की तौफीक अता फरमाए।